السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی 3 لوگوں کے پرسرار قتل کے بارے میں ہے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو ایک مردہ شخص نے قتل کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رات کے 7 بج چکے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ بہت رات گزر چکی ہو۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا۔ سردی کی شدت میدانی علاقوں میں بھی یخ بستہ پہاڑوں کی یاد دلا رہی تھی۔ ہوٹل بلیو مون کے عظیم الشان حال میں رنگ و نور کا طوفان تھا۔ ہر عمر کی مثبت اور منفی قوتیں حال میں موجود تھیں، جو کہ مسکراہٹوں، کہکوں اور سرگوشیوں کے طوفان میں بہے جا رہی تھیں۔ حال کے اسٹیج پر ایک مصری رقاصہ تھرک رہی تھی۔ رقص تو خاص نہ تھا، لیکن رقاصہ کے خد و خال بہت دلکش تھے، جس کی وجہ سے اس کا معمولی رقص بھی خاص اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ بہت سے لوگ رقص سے زیادہ اس کے گداز جسم میں دلچسپی لے رہے تھے۔ ایسے میں حال میں ایک نوجوان داخل ہوا۔ اس کی عمر 30 سال کے آس پاس تھی۔ اس کا رنگ کھلتا ہوا تھا۔ گلے پر ایک گہری چوٹ کا نشان تھا جو کہ سرخ تھا، جس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کسی نے اس نوجوان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہو۔ ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا جس سے خون بھی رس رہا تھا، جس سے اس کو ہلکا سا درد کا احساس بھی تھا۔ وہ نوجوان حیران پریشان نظروں سے دیکھتا ہوا حال میں ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان کو لوگوں نے سرسری نظروں سے دیکھا اور پھر رقص کی طرف مشغول ہو گئے۔ رقاصہ جب بھی دائرہ بنا کر جھومتی تو بہت سے لوگ ٹھنڈی سانس لے کر کرسیوں کی پشت سے ٹک جاتے تھے۔ نوجوان کے انداز و اطوار سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نہایت ہی کنفیوز ہے، پریشان و حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کو نہ تو رقص سے دلچسپی تھی اور نہ ہی ہوٹل کے ماحول سے۔ نوجوان کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک دوسرا آدمی بہت دیر سے اس کی حرکات و سکنات پر غور کر رہا تھا۔ بالآخر اس سے رہا نہ گیا۔ جانتے ہو، یہ رقص بیلی ڈانس کی جدید قسم ہے۔ اچھا، اس نے گول مول جواب دیا، انداز سے یوں لگتا تھا کہ جیسے جان چھڑانا چاہ رہا ہو۔ کچھ پریشان ہو؟ دوسرے آدمی نے کہا۔ میں یہاں کیسے آیا؟ اس نوجوان نے ایک عجیب سا سوال کیا۔ اس کی بات سن کر وہ آدمی ہنس پڑا۔ لگتا ہے زیادہ پیلی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رقص کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے دوبارہ نوجوان کی جانب دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ وہ سر جھٹک کر نوجوان کو دیکھتا ہوا اپنی میز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب نوجوان حال میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو کہ بہت غور سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نوجوان اس کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، اس عورت کے چہرے پر خوف کے تاثرات ظاہر ہوئے اور وہ اپنی میز چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود بیئر کا گلاس چھوٹ کر فرش پر جا گرا اور ساری شراب فرش پر پھیل گئی۔ اب وہ پھٹی آنکھوں سے اس کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کہ کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ بھوت دیکھ لیا ہو۔ اچانک اس کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور دوسرے ہی پل اس نے حال کے خارجی دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ نوجوان نے بھی بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ لگا دی۔ رقص میں محو لوگوں نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ رقص بینی میں مصروف ہو گئے۔ عورت بھاگتی ہوئی ہوٹل سے باہر نکل کر مین روڈ پر دوڑنے لگی۔ نوجوان بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ غالباً وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر اس قدر حواس باختہ کیوں ہو گئی ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی ایک گلی میں داخل ہو گئی۔ اب وہ ایک 2 منزلہ عمارت کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس دروازے کو دیوانوں کی طرح پیٹ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور دروازہ کھلتے ہی ایک ادھیڑ عمر فربا قسم کا شخص باہر آیا۔ عورت نے نہ جانے اس سے کیا کہا۔ وہ شخص بھناتا ہوا باہر نکلا۔ تم نے اس پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی؟ فربا آدمی غصے سے بولا۔ میں نے دفتن اس عورت نے فربا آدمی کے کان میں کچھ کہا، جس کو سننے کے بعد فربا آدمی کی بھی وہی کیفیت ہوئی تھی جو کہ اس عورت کی ہوئی تھی۔ اب وہ دونوں اس نوجوان کو اس طرح دیکھ رہے تھے کہ جیسے اپنے سامنے کسی انہونی چیز کو دیکھ لیا ہو۔ اچانک اس فربا آدمی کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور دوسرے ہی پل دونوں مخالف سمت بھاگتے چلے گئے۔ اب وہ نوجوان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس سمت دیکھ رہا تھا جہاں وہ بھاگے تھے۔ یا خدا، یہ سب کیا ہے؟ کیا میری شکل اس قدر خوفناک ہے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا گلی سے باہر نکل گیا۔ اس کو بھوک کا احساس ستانے لگا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اس میں 9 کا وقت تھا۔ گھڑی کو دیکھ کر اس کا دماغ سوچنے لگا تھا۔ دفتن اسے یاد آیا کہ یہ گھڑی تو اس کی محبت کی نشانی تھی جو کہ اس کو روبی نے دی تھی، مگر اس کو اپنا نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب اس نے دماغ پر زور دینا شروع کیا۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ اس کا نام قاسم ہے اور وہ تو روبی سے ملنے آیا تھا۔ روبی نے اسے راجرز فوڈ کورٹ بلایا تھا۔ اس کا رخ راجرز فوڈ کورٹ کی طرف تھا۔ قاسم آہستہ آہستہ فوڈ کورٹ کی جانب چلنے لگا تھا۔ اس کا ذہن مختلف خیالات کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ اگر روبی نے اس کو بلایا تھا تو وہ خود کہاں تھی؟
وہ فوڈ کورٹ سے ہوٹل بلیو مون کیسے پہنچا؟ یہ مختلف سوالات تھے جو کہ اس کے دماغ کی بھٹی میں پک رہے تھے۔ اس کو تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی اور بھوک بھی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ اس نے ناشتہ 12 بجے کیا تھا، اس کے بعد اب تک اس کے منہ میں کچھ نہیں گیا تھا۔ اچانک اس کو اپنے سامنے ذائقہ فوڈز کے نام سے ایک باربیکیو سینٹر نظر آیا۔ اس کے قدم از خود باربیکیو کے اندر کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ باربیکیو کے اندر داخل ہو کر وہ سامنے والے کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ جی جناب، کاؤنٹر کلرک نے کمپیوٹر پر نظریں جھکائے ہوئے کہا، مجھے کچھ کھانے کو چاہیے۔ آپ تشریف رکھیں اور ٹیبل مین کو آرڈر لکھوا۔ کلرک نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا، اس کے منہ کی بات منہ میں رہ گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر قاسم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ میرے بھائی، کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ قاسم ہنس کر بولا۔ تمہارا چہرہ، کلرک بمشکل پھنسی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کے چہرے سے خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا میرے چہرے کو؟ اس نے بھوکلا کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ جا کر واش روم میں آئینہ دیکھ لو، کلرک نے بدستور خوفزدہ لہجے میں کہا۔ یہ سن کر قاسم کے چہرے پر الجھن نظر آنے لگی۔ دوسرے ہی پل وہ واش روم کی جانب دوڑ گیا۔ چہرہ دیکھتے ہی اب وہ اس کی اپنی حالت بھی وہی تھی جو دوسروں کی تھی۔ قاسم اپنا چہرہ دیکھ کر خود ہی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ چہرے پر موت کی زردی چھا گئی ہو۔ چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا، ایسا لگتا تھا کسی نے ہلدی چہرے پر مل دی ہو۔ قاسم کو سمجھ نہیں آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ فوراً ہی بھاگتا ہوا باربیکیو سے باہر نکل گیا۔ اس کی سمجھ میں لوگوں کی خوفزدگی کی وجہ آ چکی تھی۔ بہت سے سوالات اس کے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ آخر روبی کہاں گئی؟ اس کو یاد آنے لگا تھا روبی نے اس کو راجرز فوڈ کورٹ میں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ کیا اس کو راجرز فوڈ کورٹ جانا چاہیے؟ راجرز فوڈ کورٹ زیادہ دور نہیں تھا، چنانچہ اب وہ راجرز فوڈ کورٹ کی جانب ہی جا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ راجرز فوڈ کورٹ کے اندر پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک مہنگا ترین کیفے تھا۔ قاسم کیفے کے اندر داخل ہو کر رک گیا، ایک میز منتخب کر کے اس پر براجمان ہو گیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ روبی ضرور آئی ہوگی اور مجھے نہ پا کر وہاں سے چلی گئی ہوگی، لیکن یہ سوال غور طلب ضرور تھا کہ وہ ہوٹل کیسے پہنچا، اس کا چہرہ اس قدر زرد کیوں تھا۔ اس کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ صبح سو کر اٹھا، نہایا دھویا، شیو بنائی اور اپنے آفس چلا گیا۔ ٹھیک 2 بجے وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے نکلا اور ٹھیک 6 بجے روبی کی کال آئی کہ وہ اس کو فلیٹ سے پک کر لے تاکہ راجرز فوڈ کورٹ میں جا کر کھانا کھایا جا سکے۔ روبی کے فلیٹ تک پہنچا تھا، اس کے بعد اس کو کچھ یاد نہ تھا۔ 6 سے لے کر 9 تک اس نے وقت کہاں گزارا اس کو یاد نہیں تھا۔ بس ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف اندھیرا ہے، کوشش کر کے بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، ایک ویٹر اس کے پاس آ گیا آرڈر لینے کے لیے۔ جیسے ہی اس نے قاسم کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی بھی وہی کیفیت ہوئی تھی جو کہ دوسروں کی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے قاسم کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ کچھ نہیں یار، تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے، قاسم نے ہنس کر کہا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی کی کیفیت دیکھ کر قاسم اٹھ کر ہنس کر اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، یار میں کوئی بھوت نہیں ہوں۔ قاسم کے ہاتھ مارتے ہی وہ ویٹر یوں اچھلا جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار لیا ہو۔ سر آپ کا ہاتھ اتنا ٹھنڈا کیوں ہے؟ یوں لگ رہا ہے جیسے ہاتھ نہیں بلکہ برف کی سل ہو، وہ کانپتے ہوئے بولا۔ کیا؟ قاسم چونک اٹھا۔ سر آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، اتنا سرد ہاتھ تو کسی بھی نہیں ہوتا، وہ کانپتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر قاسم الجھ گیا کہ واقعی اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی۔ ہو سکتا ہے اس بیماری کے سبب وہ سب کچھ بھول گیا ہو۔ یہ کیسی بیماری تھی کہ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا ہو؟ اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی جو کہ زردی مائل ہو رہا تھا۔ تم ایسا کرو، کچھ کھانے کو لا دو، قاسم نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ کیا لا دوں؟ بیف برگر اور فرینچ فرائز۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا تھا۔ چند ہی لمحات گزرے تھے کہ اچانک قاسم نے ایک سیاہ فام شخص کو اپنی جانب بڑے ہی غور سے دیکھتے ہوئے پایا۔ اس کی نظروں میں غیر یقینی کیفیت تھی اور خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ سیاہ فام شخص 40 کے آس پاس تھا۔ وہ بڑی ہی دیر سے قاسم کو گھور رہا تھا۔ قاسم اس کی جانب ابھی ہی متوجہ ہوا تھا۔ اچانک اس نے اس کو موبائل نکالتے ہوئے دیکھا۔ موبائل پر اس نے کسی سے بات کی، پھر قاسم نے اس کو باہر جاتے دیکھا۔ اس کو باہر جاتے دیکھ کر وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گیٹ سے باہر نکل گیا، یہ سوچے بغیر کہ ویٹر اس کا آرڈر لے کر آتا ہی ہوگا۔ یہ سب قاسم نے تجسس کی کیفیت کے پیش نظر کیا تھا۔ وہ آگے آگے تھا، قاسم اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ قاسم کو اپنے پیچھے آتا ہوا دیکھ کر اس نے دوڑ لگا دی۔ جلد ہی اس کو احساس ہو گیا کہ وہ شخص عمر میں اس سے زیادہ ہونے کے باوجود رفتار میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ قاسم نے دل میں سوچا کہ کاش وہ اس شخص کے برابر پہنچ پاتا
کیونکہ اب اس کا اور اس آدمی کا درمیانی فاصلہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جیسے ہی قاسم نے دل میں سوچا، اسی وقت اس نے اپنی رفتار بڑھتی ہوئی محسوس کی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس میں بجلی کسی تیزی آ گئی ہو۔ وہ بہت جلد ہی اس آدمی کے نزدیک پہنچ گیا، پھر یکدم ایک جست لگائی اور پھر آن ہی میں اس کو لیتا ہوا دور جا گرا۔ قاسم نے اس کو گردن سے دبوچ رکھا تھا۔ کون ہو تم؟ اور مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے تھے؟ قاسم ہانپتا ہوا بولا۔ چھوڑو مجھے، وہ بری طرح سے مچل کر بولا۔ اس کے مچلنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ قاسم نے اس کو بری طرح سے جکڑ رکھا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، بتاؤ تم نے مجھے دیکھ کر اس طرح کیوں ریئیکٹ کیا تھا؟ قاسم نے اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے جواب دیا۔ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑو، وہ چلایا۔ قاسم نے اس کو چھوڑ دیا۔ چند لمحات تک وہ ہانپتا رہا اور پھر یکدم ہی اس نے ریوالور نکال لیا اور قاسم کی طرف تان کر زہر خند نظروں سے گھورتا ہوا بولا، شاید تم بچ گئے تھے۔ مجھے حیرت ہے کہ جس کا میں نے گلا گھونٹا ہو وہ بچ کیسے گیا؟ وہ آدمی صفاقی سے مسکرا کر بولا۔ اس کو ریوالور تانے دیکھ کر قاسم کی آنکھوں میں خوف امڈ آیا۔ اس کو اس بات پر بھی شدید حیرت تھی کہ اس کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر کیوں؟ اچانک وہ شخص قاسم کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر بڑی صفاقی سے بولا، تمہاری محبوبہ تمہارے بغیر اکیلی ہوگی، اب میں تم کو اس کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے قاسم کی طرف دیکھ کر گولی چلا دی۔ قاسم کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی، لیکن دوسرا ہی پل دونوں کے لیے حیرت انگیز تھا۔ گولی قاسم کے سینے سے ٹکرائی تھی، لیکن قاسم کو کچھ ہوا نہیں، بلکہ اس جگہ ایک گہرا سوراخ بن گیا جس سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا تھا۔ قاسم نے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھرتے ہوئے دیکھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو خیال آیا کہ اس نے کہا تھا کہ روبی کو مار دیا ہے۔ اتنا یاد آتے ہی قاسم پر جنون سوار ہو گیا۔ روبی کو کس نے مارا؟ قاسم اس کی طرف جھپٹا۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دے پاتا، قاسم نے گولی کی آواز سنی، پھر وہ شخص اس کی باہوں میں جھول گیا۔ قاسم کچھ سمجھ پاتا، اس نے اندھیرے میں ایک گاڑی کے انجن کی آواز سنی۔ اسی گاڑی سے اس آدمی پر گولی چلائی گئی تھی، پھر وہ گاڑی بڑی ہی تیزی سے نکل گئی۔ رات کے اندھیرے میں قاسم صرف اس گاڑی کے نمبر دیکھ سکا تھا، جو کہ جلملاتی ہوئی نمبر پلیٹ کی بدولت ہوا تھا۔ قاسم نے اس لاش کو اسی جگہ چھوڑا اور فوراً ہی اس جگہ سے نکل گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی قانونی چکر میں پھنس جائے، لیکن اس کا ذہن منتشر تھا۔ کیا وہ مر چکا ہے؟ اس پر گولی نے اثر کیوں نہیں کیا؟ اس کے جسم کی زردی کی وجہ یہی ہے؟ اگر اس کا دنیا سے ناطہ ختم ہو چکا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ سانس نہیں لے رہا؟ ان سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے مایوسی کی عالم میں چلنا شروع کر دیا۔ اس کا دل و دماغ صرف اسی جانب تھا۔ اس کا دل روبی کی موت کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اس نے روبی کے فلیٹ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ منہ کے بل فرش پر گر پڑا اور پھر کچھ ہوش نہ رہا۔ ڈاکٹر داور شہر کے مایہ ناز ڈاکٹرز میں سے ایک تھے۔ ان کا شمار چند نوجوان ڈاکٹرز میں سے ہوتا تھا جو کہ چند سالوں میں ترقی کی سیڑھیاں چڑھ کر شہرت کی بلندیوں پر جا پہنچے تھے۔ جہاں ڈاکٹر داور اتنے بڑے انسان تھے، اتنے ہی بلند اخلاق اور کردار کے مالک بھی تھے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ وہ طب کی دنیا میں انقلاب برپا کرے، ایک ایسی ایجاد کرے جو ان کا نام رہتی دنیا تک امر کر دے۔ ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ کینسر اور دوسری بیماریوں کا علاج دریافت کر سکیں جو کہ لا علاج ہیں یا جن کا کوئی مستقل علاج نہ ہو۔ صبح کے 7 بج چکے تھے۔ ڈاکٹر داور ناشتہ کرنے کے لیے اپنی میز پر آ چکے تھے۔ ڈاکٹر ابھی تک غیر شادی شدہ تھے۔ ابھی ڈاکٹر ناشتہ کا انتظار کر رہے تھے کہ کچھ لمحات گزرے ہوں گے کہ ڈاکٹر کا فون بجنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے موبائل ریسیو کیا، فون پر ملنے والی اطلاع سن کر وہ چونک گئے اور پھر ناشتہ چھوڑ کر وہ ہسپتال کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہسپتال پہنچتے میں انہوں نے زیادہ وقت نہیں لیا تھا۔ کہاں ہے وہ مریض؟ اپنے آفس پہنچنے کے بعد پہلا سوال یہی تھا۔ سر، اسے آبزرویشن میں رکھا ہوا ہے اور حیرت یہ ہے کہ اس کا دل بند ہے۔ اس میں ساری علامات وہی ہیں جو کسی مرنے والے میں ہوتی ہیں۔ جسم بھی زرد پڑ چکا ہے مگر وہ زندہ ہے، جونیئر ڈاکٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چلو مجھے دکھاؤ، ڈاکٹر نے تشویش بھرے لہجے میں جونیئر ڈاکٹر سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ ڈاکٹر کی زندگی میں پہلا ایسا موقع تھا جب وہ کوئی ایسا کیس دیکھ رہے ہوں جو کہ بالکل ہی انوکھا ہے، مگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان کا ایمان تھا کہ اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ہر چیز کو ڈاکٹری نگاہ سے دیکھنے کے عادی تھے۔ قاسم مختلف مشینوں کے سہارے آبزرویشن پر تھا۔ وہ کل رات ہی وہاں لایا گیا تھا۔ اس کو لانے والی پولیس تھی۔ پولیس کو ایک لاش بھی ملی تھی جو کہ ایک پیشہ ور قاتل کے نام سے شناخت ہوئی تھی۔
लाश से थोड़े ही फासले पर कासिम बेहोशी की हालत में मिला था। कासिम की आंखें बंद थीं, लेकिन इसका दिमाग चल रहा था। इसका दिमाग मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात की अमाजगाह था। सारी पिछली यादें जो वो भूल चुका था, एक एक करके वो इसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलती जा रही थीं। मशीनों ने इसके दिमाग के सोए हुए हिस्से को बेदार कर दिया था। वो महसूस कर रहा था कि इसके दिमाग में किसी हिस्से में सोई हुई पुरानी यादें तस्वीरों का रूप ले रही हैं, जैसे कि इसका दिमाग आज़ाद हो चुका हो और फ़िज़ा में परवाज़ कर रहा हो, जैसे दिमाग ने इंसानी रूप ले लिया हो। फिर इसने अपने आप को अपने फ्लैट में पाया। इसने देखा कि वो नींद से बेदार हो रहा है। बेदार होते ही इसकी नज़र अपनी घड़ी पर पड़ी, जो कि सुबह के 5 का वक्त दिखा रही है। इसका दिमाग बड़ी हैरत से अपने आप को नमाज की तैयारी करते हुए देख रहा था। फिर इसके दिमाग ने अपने आप को किचन में नाश्ता तैयार करते हुए देखा। फिर वही नाश्ता और चाय इसने पार्सल किया और कपड़े तब्दील करके बाहर आ गया। दिमाग भी जैसे इसके साथ साथ था, हर चीज़ को देख और महसूस कर रहा था। अब वो गली की नुक्कड़ पर पहुंच चुका था। फिर उस फकीर को देखा जो कि मोहताज मालूम होता था, लेकिन वो फकीर नमाज की हालत में था। इसके पैर कटे हुए थे। तुम इतनी तकलीफ़ क्यों करते हो मेरे लिए? फकीर ने सलाम फेर कर नाश्ते का डब्बा लेते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं जो कुछ भी हूँ आपकी दुआओं से हूँ, कासिम ने कहा। खुश रहो मेरे बेटे, अल्लाह तुमको कामयाब करे। एक फ़कीर की दुआ है, तुम्हारी एक ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो, फ़कीर ने मुस्कुराते हुए कहा। कासिम मुस्कुराते हुए नमाज की तरफ चल पड़ा। दिमाग इसको सारा दिन मुख्तलिफ काम करते हुए देखता रहा। कभी वो किसी से मीटिंग कर रहा है, कभी कुछ और, लेकिन दोपहर होते इसने देखा कि वो फिर इस फ़कीर के पास जा पहुंचा है, दोपहर का खाना लेकर। फिर इसने देखा कि शाम को 6 बजे इसकी मुलाकात रूबी से होती है। इसके दिमाग ने महसूस किया कि रूबी कुछ परेशान सी है। ये बात इसके वजूद ने खुद भी पूछ ली। क्या बात है, परेशानी है? नहीं, रूबी ने जवाब दिया, लेकिन साफ जाहिर था कि वो कुछ छुपा रही है। कासिम ने भी कुरेदना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन इतना ज़रूर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल तुम्हारी डायरी जानती है, मगर मैं नहीं। जवाब मुंह बना कर दिया गया था। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं थोड़ा जॉब के हवाले से परेशान हूँ। डॉक्टर दावर के हस्पताल में जॉब हर एक को नहीं मिलती। दिमाग ने देखा कि रूबी के चेहरे पर शदीद कश्मकश के आसार नमूदार हुए और होंठ कुछ कहने के लिए खुलते फिर बंद हो जाते। कासिम ने इसकी परेशानी रफा कर दी, ये कहते हुए, अगर सैलरी कम है तो छोड़ दो, तुम जैसी अच्छी नर्स की तो हर जगह वैल्यू है। फिर दिमाग ने रूबी को पुरसुकून होते देखा। वो जॉब की छोड़ने की बात पर पुरसुकून हो चुकी थी। दिमाग ने देखा कि वो अपने फ्लैट की तरफ जा रहा है। रात हो चुकी है, लेकिन इस फकीर के लिए खाना लेना नहीं भूला था। दूसरा दिन फिर मामूल के मुताबिक ही था, लेकिन इस बार शायद कुछ नया था। रूबी ने इसको फ़ोन किया था। इसने जॉब छोड़ दी, इसके फ्लैट पर आ जाए, कुछ ज़रूरी बात करनी है। कासिम ने बहुत पूछने की कोशिश की, मगर वो टाल गई थी। वो शाम 6 से पहले इसके फ्लैट पर पहुंच गया। जैसे ही इसने फ्लैट की बेल बजाई, किसी ने दरवाज़ा न खोला। इसने किसी ख्याल के पेश नज़र दरवाजे पर हाथ लगाया तो दरवाज़ा अंदर की जानिब खुलता चला गया। पूरे फ्लैट में अंधेरा था, लेकिन रूबी के कमरे में मलजगी सी रोशनी थी। दिमाग ने महसूस किया कि इसका वजूद कुछ परेशान है। अब वो अपने वजूद के ख्यालात भी पढ़ सकता था। इन ख्यालात में परेशानी और खौफ का एहसास था। बाहर हाल में अजीब से सन्नाटे का एहसास था, एक अजीब सी खामोशी जो कि तूफ़ान के आने से पहले होती है, मगर शायद तूफ़ान आ चुका था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर वो चौंक गया। दिमाग पर एक अजीब सी हैजानी सी कैफियत तारी हो गई। सामने बेड पर रूबी बरहना हालत में पड़ी थी, जो कि अब लाश की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। साफ जाहिर था किसी ने रूबी को आबरो रेजी के बाद मार दिया है। अभी वो इसकी जानिब बढ़ा ही था कि अचानक दिमाग ने एक आदमी को कासिम की जानिब बढ़ते देखा। दिमाग चिल्लाना चाहता था, मगर चिल्ला ना पाया। वो आदमी दरवाजे की ओर से बरामद हुआ था। इसके साथ 3 आदमी और भी थे, जिनकी सूरत दिमाग ना देख पाया। इनकी सूरतें वाज़िया न थीं, लेकिन लगता था कि ब्लर हो गई हों। शायद इस वजह से वो कासिम के अकब में थे, लेकिन वो आदमी जो पहले आया था, दिमाग ने इसको पहचान लिया। ये वही आदमी था जो कि रेस्टोरेंट में मिला था, जो किसी नामालूम आदमी की गोली से मारा गया था। इस आदमी ने कासिम की गर्दन में एक रस्सी डाल दी थी। कासिम का सांस रुकने लगा था। अब के दिलो दिमाग में यही ख्वाहिश थी कि किसी तरह रूबी के कातलों से बदला ले सके। सांस रुक रहा था, आंखें ऊपर चढ़ रही थीं, मगर आरजू यही थी कि थोड़ी ज़िंदगी मोहलत मिल जाए, ताकि रूबी की मोहब्बत की शिद्दत थी कि दिल यही आरजू कर रहा था। फिर दिमाग ने इसको मुर्दा हालत में ज़मीन पर गिरते हुए देखा था। दिमाग हैरत से इन सबको देख रहा था।
اچانک ایک جھماکہ ہوا اور دماغ واپس اسی جگہ آ گیا جہاں سے وہ چلا تھا۔ اس دماغ فضا میں پرواز کرتا ہوا واپس اپنے جسم میں آ گیا تھا۔ قاسم کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو بہت سے ڈاکٹروں کے بیچ میں گھرا ہوا پایا تھا۔ اس کا جسم مختلف مشینوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کا جسم کیوں زرد پڑا ہوا تھا، کیوں اس کو گولی لگنے کے باوجود وہ مرا نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں چھت پر گڑی ہوئی تھیں۔ اچانک اس کے کان میں ایک مدھم سی سرگوشی گونجی۔ 24 گھنٹے کی زندگی تم کو دی جاتی ہے، صرف اس نیکی کی بدولت ہے جس میں تم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا۔ اب تمہاری خواہش تھی کہ روبی کے قاتلوں سے بدلہ لو۔ جن لوگوں نے روبی کو ایسا انجام دیا، اب 24 گھنٹے کے اندر تم بھی ان کو ایسا انجام دو۔ سرگوشی مدھم ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ گم ہو گئی۔ قاسم نے آنکھیں گھما کر دیکھا تو سامنے ڈاکٹر کھڑے تھے، جن کی تعداد 4 تھی۔ ان میں ڈاکٹر داور بھی تھا۔ ڈاکٹر، وہ ہولے سے کراہا۔ ڈاکٹر اس کے قریب جھک گئے۔ ڈاکٹر داور نے مسکرا کر کہا، تمہارا کیس میڈیکل کی ہسٹری میں سب سے الگ کیس ہے۔ ایسا ہونا ناممکن ہے کہ موت کی علامتیں موجود ہونے کے باوجود بھی بندہ زندہ رہے۔ قاسم نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہا۔ اچانک ڈاکٹر داور نے پھر کہا، کیا تم بتا سکتے ہو ایسا کس طرح پاسبل ہے؟ اللہ کی مرضی ڈاکٹر، قاسم اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہہ سکا۔ ہم تمہارے کچھ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم کسی رزلٹ پر پہنچ جائیں، داور نے سنجیدگی سے کہا۔ اس سے قبل قاسم کوئی جواب دے پاتا، ڈاکٹر کو اپنے عقب سے ایک آواز سنائی دی، 1 منٹ ڈاکٹر، یہ پولیس کیس ہے، یہ ایک ایسے مجرم کی لاش کے ساتھ پایا گیا ہے، مگر آفیسر یہ میڈیکل کا بڑا ہی انوکھا کیس ہے۔ ڈاکٹر داور نے برہمی کا اظہار کیا۔ کچھ بھی ہو، ہمارے پاس تفتیش کرنے کے لیے کورٹ آرڈرز ہیں، پولیس افسر نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر کچھ نہیں سر، آپ کورٹ آرڈرز لے کر آ جائیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ابھی تو بہرحال ہم اس کو لے جانے کے پابند ہیں۔ اس کی بات پر ڈاکٹر چپ ہو گیا۔ مسٹر قاسم، تم ایک ایسے مجرم کی لاش کے پاس پائے گئے ہو جو مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہے، آپ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، انسپکٹر نے کہا۔ قاسم نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور دوسرے ڈاکٹرز نے اس کو مشینوں کی بندش سے آزاد کیا اور وہ پولیس والوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ لیکن اس کا دل و دماغ صرف اور صرف روبی کے قاتلوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں تو پہلے ہی مرا ہوا ہوں، مجھے کیا سزا دیں گے، لیکن اگر یہ 24 گھنٹے ان کی فضولیات میں گزر گئے تو کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ چنانچہ قاسم نے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ 4 پولیس والوں کے بیچ میں گھرا ہوا چلا جا رہا تھا۔ جس راہداری سے وہ گزر رہے تھے وہ تیسری منزل پر تھی۔ اس کے دونوں اطراف شیشے تھے جس سے باہر روڈ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ یہاں سے کودا جائے، موت تو ایک بار آ چکی ہے، دوبارہ مرے ہوئے کو کوئی نہیں مار سکتا۔ چنانچہ قاسم نے دونوں پولیس والوں کو دھکا دیا اور شیشے کی طرف بڑھا۔ پولیس والوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ سب بڑی ہی سرعت سے ہو جائے گا۔ قاسم آنن فانن شیشہ توڑ کر یوں نکلا تھا کہ جیسے بجلی ہو۔ پولیس والے بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ قاسم کو کودتے ہوئے ڈاکٹر داور کے چہرے پر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنا موبائل نکالا اور کسی کو کال ملانے لگے تھے۔ قاسم تیسری منزل سے کود کر سڑک پر گرا تھا۔ گرتے ہی قاسم نے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز تھی۔ پولیس والوں نے فائر کرنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ اسے پا نہ سکے تھے۔ قاسم کے ذہن میں اس گاڑی کے نمبر بھی جھلملا رہے تھے۔ اب اس کا رخ اس محکمہ کی طرف تھا جہاں گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبر معلوم کیے جا سکتے تھے۔ تھوڑی ہی محنت اور تگ و دو کے بعد قاسم یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ یہ گاڑی کسی وراثت ملک کے نام پر تھی۔ قاسم نے وراثت ملک کا ایڈریس لیا اور اس کے گھر پر پہنچ گیا۔ وراثت ملک راجرز سوسائٹی کے ایک نہایت مہنگے اور قیمتی فلیٹ میں رہائش پذیر تھا۔ اتنے مہنگے علاقے میں فلیٹ دیکھ کر قاسم سوچ میں پڑ گیا کہ وراثت ملک اور ایک معمولی نرس کا کیا مقابلہ؟ کیا وراثت ملک نے ہی روبی کو قتل کیا تھا؟ قاسم نے اس آدمی کے ساتھ 3 لوگ اور بھی دیکھے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں وراثت ملک ان 3 میں سے ایک ہو؟ صبح کے 11 بج چکے تھے۔ یہ ضروری بھی نہ تھا کہ وراثت ملک اپنے فلیٹ میں موجود ہو۔ بہرحال اس نے سوسائٹی کے رجسٹر میں اپنی آمد کی انٹری کی اور اندر داخل ہو گیا۔ وراثت ملک کا فلیٹ دوسری منزل پر تھا۔ جب قاسم فلیٹ کے سامنے پہنچا تو نیم پلیٹ دیکھ کر یہ اکتا بھی کھل گیا تھا کہ وراثت ملک اور روبی کا کیا مقابلہ تھا۔ نیم پلیٹ پر لکھا تھا جونیئر ڈاکٹر وراثت ملک داور ہسپتال۔ یہ سب دیکھتے ہی اچانک اس کو یاد آیا روبی اپنی جاب کو لے کر کافی پریشان تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی پریشانی کی وجہ ڈاکٹر وراثت ہو؟ قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے بیل بجا دی۔ چند ہی لمحات کے بعد اس کو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دروازہ کھلتے ہی ایک 30 سالہ داڑھی مونچھوں سے بے نیاز خوش شکل انسان اس کے سامنے موجود تھا جو سوٹ اور کوٹ میں ملبوس تھا۔
कासिम को देखते ही इसकी आंखों में ऐसे तासुरात उभरे थे जैसे वो कासिम को जानता हो। इसके चेहरे पर बौखलाहट थी। इसने पीछे हटकर दरवाजा बंद करने की कोशिश ही की थी, लेकिन कासिम ने पैर अड़ाकर दरवाजा बंद होने से रोक लिया और धक्का देते हुए अंदर दाखिल हो गया। वो लड़खड़ाता हुआ सोफे पर जा गिरा। कासिम इसके करीब पहुंचा और इसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ते हुए निहायत सफाकी से बोला, जो पूछूं इसका सीधी तरह जवाब दो। कक कौन सी बात? वो घबराकर बोला, तुम लोगों ने जो रूबी को इबरतनाक मौत दी, तुम्हारे साथ 2 और लोग कौन थे? मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ है। जिस आदमी ने मेरा गला घोंटा, इसको तुमने मार दिया। तुम्हारी गाड़ी की नंबर प्लेट मैंने देखी थी, लाजमन तुम भी इनके साथ शामिल थे। कासिम ने सफाकी से कहा। मुझे नहीं मालूम, वो हकलाकर बोला। इसकी बात सुनकर कासिम का पारा जैसे हाई हो गया। इसकी आंखों के गिर्द रूबी की सूरत घूमने लगी थी। इसको यूं लगा जैसे रूबी कह रही है कि यही मेरा कातिल है, यही मेरा कातिल है। कासिम के कानों में जैसे रूबी की आवाजें गूंज रही थीं। इससे बर्दाश्त ना हुआ और इसने इसको फौरन ही गले से पकड़ लिया। तुम ऐसे नहीं मानोगे, कासिम ने गुर्राकर कहा। मैं तुमको जान से मार दूंगा। इतना कहकर कासिम ने इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके मुंह से खरखराहट की आवाजें निकलने लगी थीं। बताओ कौन है वो 2 आदमी? वो 2 आदमी कौन है? बताओ वो 2 आदमी कौन है? कासिम पर वहशत तारी होती जा रही थी। इसकी खरखराहट और बुलंद होती जा रही थी। आंखें हलकों से बाहर आती जा रही थीं। कासिम का जुनून जब सर्द पड़ा, जब डॉक्टर विरासत मलिक लाश बन चुका था। इसको इस तरह मारने पर अफसोस होने लगा था कि इसने मालूमात लिए बगैर क्यों मार दिया, मगर वो अपने जुनून के हाथों मजबूर था। वो तो बस रूबी की सूरत के सामने मजबूर था। वो शिकस्ता कदमों से लाश छोड़कर बाहर निकल आया। अब इसकी समझ नहीं आ रहा था कि बाकी 2 बंदों तक पहुंचने के लिए क्या करे। अचानक इसको ख्याल आया कि रूबी ने अपनी डायरी में कुछ रख छोड़ा होगा। अब कासिम का रुख रूबी की फ्लैट की जानिब था। इसने ख्वाहिश की कि इसकी रफ्तार तेज हो जाए। हैरत अंगेज तौर पर चंद ही मिनटों में रूबी के फ्लैट तक पहुंच चुका था। फ्लैट के गेट पर सरकारी ताला था, क्योंकि फ्लैट से पुलिस ने इसकी लाश बरामद की थी। कोई भी ताला कासिम की राह में रुकावट नहीं बन सकता था। कासिम जानता था कि रूबी अपनी डायरी कहाँ रखती है। वो अच्छी तरह से जानता था कि पुलिस कितनी लायक है। फ्लैट के अंदर दाखिल होते ही कासिम को ऐसा लगा कि रूबी की सारी यादें एक एक करके इसके सामने आती जा रही हैं। इसके फ्लैट का हर एक कोना सिर्फ और सिर्फ रूबी की मौजूदगी का एहसास दिला रहा हो। अचानक उसको ऐसा लगा कि रूबी इसके सामने मौजूद है। क्या तुम मुझे मिस करते हो? रूबी अठलाकर बोली। हाँ बहुत, कासिम मुस्कुराकर बोला। तो आ जाओ ना मेरे पास। रूबी ने मुस्कुराती हुई निगाहों से इसकी जानिब देखकर जवाब दिया। जरूर, मेरा खुद भी तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता, इसने जज्बाती लहजे में कहा। तुम्हारे एक मुजरिम को मार दिया मैंने, अब सिर्फ 2 बाकी हैं। इसने देखा कि ये बात सुनकर रूबी की गजाली आंखों से आंसू बहने लगे हैं। इसके आंसू देखकर कासिम बेकरारी से इसकी जानिब बढ़ा, लेकिन इसका ह्योला गायब हो गया। तो गोया ये सब तखय्युल की परवाज थी। रूबी की डायरी अलमारी के एक खुफिया खाने में मौजूद थी, जो कि बहुत जल्द ही कासिम ने ढूंढ ली थी। डायरी खोल कर पढ़ना शुरू कर दिया। 22 जनवरी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे दावर हस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई है। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं इस हस्पताल में जॉब करूं। कासिम को जब मैंने ये खबर सुनाई तो दावत की फरमाइश करने लगा, लेकिन मैं भी रूबी हूँ, दावत तो इसी को देनी पड़ेगी। ये पढ़कर कासिम मुस्कुरा दिया। इसको याद आ गया था कि अगले दिन रूबी ने उसी का खर्चा करवा दिया था। 23 जनवरी, कासिम की मोहब्बत और अब ये नौकरी मेरे लिए अनमोल है। अब बहुत जल्द कासिम और मैं शादी कर लेंगे ताकि हमारी ज़िंदगी सेट हो जाए। कासिम पुरानी यादों में खो गया था, क्योंकि इसको याद आने लगा था कि रूबी ने इसको शादी का कहा था, लेकिन इसने कहा था कि इतनी जल्दी क्या है। इसके बाद की तारीखों के वाक़यात तो गैर ज़रूरी लगे थे कासिम को, जिसमें ज़्यादातर इसके और नौकरी के मुतल्लिक बातें थीं। 2 मार्च, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है। आज मैंने कासिम के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। इस बात पर कासिम को याद आया था कि रूबी और वो काफ़ी देर तक साथ थे। दोनों ने बहुत इंजॉय किया, साथ में फिल्म देखी, अच्छे होटल में खाना खाया। ये सोचकर कासिम मुस्कुराने लगा था। वाकई ज़िंदगी की ये यादें बहुत अनमोल होती हैं जिसमें अपनों का साथ हो। 10 अप्रैल, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अस्पताल गैर कानूनी सरगर्मियों की अमाजगा है। आज एक बच्चे का इंतकाल हो गया है। कल तक वो बच्चा बेहतर हालत की तरफ लौट रहा था। इसको ऐसी कोई खास बीमारी भी ना थी कि जो मौत का सबब बन जाए। मामूली बुखार से तो कोई नहीं मरता। 25 अप्रैल, मुझे कुछ शक हो गया है कि अस्पताल में क्या हो रहा है। बहुत जल्द ही मेरा शक यकीन में बदल जाएगा। 2 मई,
ہسپتال میں لاوارث لاشیں نہ جانے کہاں چلی جاتی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی بہت غیر قانونی کام چل رہا ہے جس میں ڈاکٹر داور بھی ملوث معلوم ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ڈاکٹر کسی بیماری کا علاج ڈھونڈنے میں لگے ہیں۔ 26 جون، مجھے پتا چل گیا ہے کہ ہسپتال میں کیا ہو رہا ہے اور اس میں ڈاکٹر وراثت، ڈاکٹر داور اور ڈاکٹر تنزیل ملوث ہیں۔ شاید اور لوگ بھی ہوں مگر میں نہیں جانتی۔ قاسم صفحات پلٹتا گیا، بہت سے تو خالی تھے لیکن ایک صفحے پر جو لکھا تھا اس کو پڑھ کر وہ چونک گیا۔ 27 جولائی، ان لوگوں کو مجھ پر شک ہو گیا ہے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اور تو اور ڈاکٹر داور نے مجھے نامناسب انداز میں چھونے کی کوشش کی تو میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ 28 جولائی، میں نے قاسم سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی مگر وہ سمجھتا ہی نہیں، چنانچہ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد ڈائری کے تمام پنے خالی تھے۔ قاسم نے حساب لگایا تو آج 30 جولائی تھی مگر لاسٹ اپ ڈیٹ 28 کو ہوئی تھی اور 29 کو وہ ماری گئی تھی۔ قاسم سوچ ہی رہا تھا کہ کون سا ایسا غیر قانونی کام ہے جو داور ہسپتال میں جاری ہے۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ ایک آواز سن کر چونک پڑا۔ آواز اس کے عقب سے آئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ واقعی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ سامنے ڈاکٹر داور اور ایک دوسرا آدمی موجود تھا جو کہ غالباً ڈاکٹر تنزیل تھا۔ ڈاکٹر داور کے ہاتھ میں ریوالور تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس دن تو تم بچ گئے لیکن آج نہیں بچو گے۔ تم ہی ہو وہ جس نے روبی کو مارا؟ ہاں، ڈاکٹر ہنس کر بولا۔ دراصل ہم سے غلطی ہو گئی۔ تمہاری روبی کی لاش کو ہم تجربے کے لیے استعمال کرتے تو زیادہ اچھا تھا مگر تمہارے آنے سے سب چوپٹ ہو گیا۔ میرے آدمی نے تم کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر تم بچ گئے۔ میں تو بچ گیا مگر تم نہیں بچو گے، قاسم نے گررا کر کہا۔ بچوں والی باتیں چھوڑو، مرنے سے پہلے کوئی آخری خواہش تو ہے۔ یہ بتا دو کہ ہسپتال میں کیا چل رہا ہے اور تم میرے کون سے ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے؟ قاسم نے کہا۔ سوچا دنیا کے سامنے ایک نیو ریسرچ پیش کروں کہ انسان میں موت کی علامتیں موجود ہونے کے باوجود وہ کیسے زندہ ہے، مگر اب تمہیں مار کر تمہاری لاش پر ریسرچ کروں گا، وہ صفاقی سے بولا۔ مگر مجھے مار کر تم بھی نہیں بچو گے۔ وہ چھوڑو، تم نے پوچھا تھا نا کہ ہسپتال میں کیا چل رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ بچوں کے بون میرو اور کڈنیز کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے، اس لیے ہم نے یہ کاروبار شروع کیا۔ لیکن تمہاری روبی کو پتہ چل گیا۔ ہم نے اس کو اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کی، اس نے منع کر دیا اور پولیس میں جانے کی دھمکی دی۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو تھپڑ بھی مار دیا، اس لیے خاموش کرنا مجبوری بن گیا تھا۔ ویسے بھی اس کاروبار میں اکیلے ہم نہیں اور لوگ بھی ملوث ہیں، ڈاکٹر تنزیل نے صفاقی سے مسکرا کر کہا۔ اس کو بے عزت کیوں کیا تم لوگوں نے؟ قاسم گلوگیر لہجے میں بولا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ہماری بے عزتی کی اور بے عزتی کا جواب بے عزتی ہی ہوتا ہے۔ بس ہم سے یہ غلطی ہو گئی، لاش ٹھکانے لگاتے وقت تم آ گئے اور میرے آدمی کی غلطی سے تم بچ گئے، مگر اب نہیں بچو گے۔ ڈاکٹر داور کے لہجے میں صفاقی تھی۔ اتنا کہہ کر اس نے پستول نکال کر قاسم پر فائر کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ڈاکٹر تنزیل اور ڈاکٹر داور کے لیے حیران کن تھا، جبکہ قاسم بددستور مسکرا رہا تھا۔ گولی نے قاسم کے دل میں سوراخ بنا دیا تھا لیکن اسے ہوا کچھ نہیں تھا۔ مرے ہوئے کو مارنا بہت مشکل ہے ڈاکٹر، قاسم مسکرا کر بولا۔ وہ دونوں حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی گولی نے قاسم کا کچھ کیوں نہیں بگاڑا۔ اس سے قبل وہ مزید اور کوئی اقدام کرتے، قاسم نے مسکرا کر کہا، ہر چیز میڈیکل سائنس نہیں ہوتی ڈاکٹر۔ اتنا کہہ کر اس نے اس کے پستول پر ہاتھ مار دیا تھا اور ڈاکٹر داور کی گردن پکڑ لی تھی۔ ڈاکٹر تنزیل چلا کر اس کی جانب بڑھا تھا لیکن بائیں ہاتھ کی بھرپور کوہنی نے ڈاکٹر کو منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے منہ سے خون نکل آیا تھا۔ سر کی بھرپور ٹکر سے ڈاکٹر کی نکسیر پھٹ گئی۔ قاسم اس کو چھوڑ کر تنزیل کی جانب بڑھا۔ چند ہی منٹوں میں مکوں اور لاتوں سے ڈاکٹر لم لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ مزاحمت بھی نہیں کر پایا تھا۔ یہی حال ڈاکٹر داور کا بھی تھا۔ اس میں ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اٹھ سکے۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ قانون سے سزا پاؤ، ذلیل ہو، جب ہی روبی کی روح کو قرار ملے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ڈریسنگ پر رکھے لینڈ لائن فون کی طرف بڑھ گیا۔ شام کے اخبارات انسانی اسمگلنگ کے ایک بہت بڑے گروہ کے پکڑے جانے کی داستان سنا رہے تھے۔ اس گروہ کا سربراہ ڈاکٹر داور کو بتایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنے تمام جرائم قبول کر لیے تھے اور بہت سی گرفتاریاں ہوئی تھیں۔ اس ریکٹ میں بڑے بڑے نام سامنے آ رہے تھے۔ پولیس مزید تفتیش کی نیت سے قاسم کے سیل میں پہنچی تو ان کو قاسم زندہ نہیں ملا تھا۔ پاس ایک خط پایا گیا تھا جس میں استدعا کی گئی تھی کہ اس کی تدفین روبی کے پہلو میں کی جائے۔ قاسم کے 24 گھنٹے پورے ہو چکے تھے۔ پولیس سخت حیرت میں تھی کیونکہ لاش کی حالت 24 گھنٹے پرانی تھی۔